میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز. ناظرین، مختلف سماجی ایشوز پر ہم بات کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو شکایات، جو پریشانی ہے، جو آپ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں بھیجتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں اور آپ کو کنیکٹ کریں جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں یا کنسرن ادارے ہیں، تاکہ اس ایشو کو سالو کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد ہو سکے. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم شوز میں بات کر چکے ہیں. آج بھی ہم ابتدا کریں گے ایجوکیشن کے موضوع سے، اور اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ بچوں پر بھاری جو بوجھ ہے وہ کیوں لاد دیا جاتا ہے، اور کمسن بچے جن کی عمریں بھی کم ہوتی ہیں، اس کے ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. پیرنٹس کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ جو کہ ورج کے نام سے ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اور او اور اے لیول کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک شکایت آئی ہے اور اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. اور ورج کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. اگر وہ ہمیں جوائن کر لیں گے تو ہم ان کا بھی موقف آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان جناب آصف رزاق شیخ صاحب، ایس پی ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صرف آصف آصف رزاق صاحب، بہت شکریہ آپ کا آصف رزاق صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. مرزا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. ہم ورج کے حوالے سے پہلے تھوڑا بات کر لیں، چونکہ وہ کمپلین آپ کے پاس بھی پہنچ چکی ہے. تو اس کیس کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کیا ہے کمپلین اور اس میں کیا ایشو سامنے آیا؟ ہم اس بچی کے والد سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جب لائن پہ آئیں گے تو وہ بھی اپنی بات کر سکیں گے. تو آپ ذرا اس پہ بتائیے. تو دیکھیے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا. میری ان کے ڈائریکٹرس وغیرہ سے بات چیت ہوئی تھی. وہ ایک اسکول سارٹ آف ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ چلا رہے ہیں اے لیول اور او لیول کی تیاری کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پیرنٹ کے ساتھ زیادتی کی اور پیرنٹ کو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن دیا اور صرف 25 دن کے بعد آپ نے اس کو اسکول سے نکال دیا، تو کیا جو آپ نے فیسیں وغیرہ لی تھی تو ان کا جی ہم نے سیکیورٹی ڈپازٹ ان کو واپس کر دیا ہے. 1 مہینے کی انہوں نے فیس دی تھی اور 25 دن ہم نے بچے کو پڑھا دیا ہے. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بچے کی 3 دفعہ شکایتیں آئی تھیں مس بیہیو کی. اس وجہ سے ہم نے کہا ہم کنٹینیو نہیں کریں گے. میں نے کہا آپ اس مسئلے کو حل کریں. بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بڑوں کا کام ہے کہ ان کو. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پیر کو آپ آ جائیے، ہم بیٹھ کے جیسے آپ چاہیں گے، جس طریقے سے آپ کا موقف ہوگا، ہم اس پر بات کر کے اور اس مسئلے کو امیکیبلی باہمی فہم و تفہیم سے حل کر لیں گے. تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ ان کے کس ڈائریکٹر نے؟ وہ ان کا نام ہے خبیر بھوس صاحب. اچھا. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس کو حل کر لیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو صورتحال یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس جو ہیں، نجی اسکولس، اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے اسکول والے جو ہیں ان کے پاس فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. کچھ اسکول کے جب کمپلینٹس آتی ہیں تو ساری کمپلینٹس تو ہم اپنے پیج پہ یا ڈائریکٹریٹ میں رپورٹ نہیں کرتے ہیں. بہت ساری کمپلینٹس ہم ان اسکول کے مالکان سے بات کر کے موقع پر ہی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جو پیرنٹ ہے اس کو بھی ریلیف مل جائے اور اسکول والے بھی جو ہے، تاکہ ون ون پوزیشن ہو جائے. رائٹ. اور عامر سید صاحب سے جب آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے جو اس وقت الزام لگایا تھا یا ان کی جو شکایت تھی، وہ اس کو پھر کیسے، کس حد تک عامر سید کی شکایت میں یہ نہیں تھا کہ وہ پیسے سیکیورٹی ڈپازٹ کے ان کو واپس مل چکے ہیں، لیکن وہاں جب اسکول والوں کی انتظامیہ کہ 2 طرفہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ سننا چاہیے. اور ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم نجی تعلیمی اداروں کے یکسر مخالف ہیں. ہم ان تمام نجی تعلیمی اداروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ناجائز پیسے وصول نہیں کر رہے. تو پھر جب میں نے عامر سید صاحب کو لائن پر لے کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ندیم بھائی، اگر آپ کہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پہلے تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر یہاں پر مسئلہ ہو چکا ہے تو آپ اسکول نہیں، میں اسکول چینج نہیں کرانا چاہتا، میں یہیں پڑھانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کہ کوالٹی آف ایجوکیشن وہاں پر اویلیبل ہے. جبھی پیرنٹ کہہ رہا ہے کہ میں تو وہ بہرحال پھر منڈے کو پیر کو، جو کمنگ پیر ہے، اس میں ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. اچھا. اور انشاءاللہ تعالی ہم عامر سید کے بچے کو یا بچی جو بھی ہے اس کو وہاں پر کنٹینیو کرائیں گے. اچھا. رائٹ. اور اسکول کے بچوں کے بھاری بیگز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور
اس پر بات تو وقتاً فوقتاً ہوتی ہے لیکن اس کا لگتا ہے اثر کوئی نہیں ہوتا. نہیں، صرف بات نہیں ہوتی، تقریباً تمام میڈیا نے، تمام ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر پیکیجز بنائے ہیں، بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ محل کے باہر ایک شور تھا قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. تو تعلیمی نظام چلانے والے ان کے کرتا تھا وہ اونچا سنائی دیتا ہے. اب خیبر پختونخوا نے، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ ہو گیا صوبائی. خیبر پختونخوا نے 2019 میں بل پیش کیا اور 2020 میں انہوں نے ہیوی بیگس ایکٹ نکالا، اور وہ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ میں نے آپ کو بھیجا بھی ہے کہ آپ کسی بھی، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ پہلی کلاس کے بچے کا بیگ کا وزن 1.5 کلو اور 12ویں کلاس کے بچے کا بیگ کا وزن 7.5 کلو سے نہیں ہونا. اب اس وقت میری بیٹی ہے وہ تقریباً 22 کلو کی ہے اور اس کا جو بستہ ہے وہ 13 کلو کا ہے. تو 10% کا انہوں نے قانون نکالا کہ 10% سے زیادہ. اب کیوں یہ بیگس بھاری کیوں ہیں؟ اصل میں وجوہات معلوم ہونی چاہیے. اس کی 4 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ غیر نصابی، جو غیر لازمی جو ناٹ مینڈیٹری سبجیکٹس جو ہیں وہ اسکول والے کورس میں شامل کر لیتے ہیں. کاپیاں ایکسٹرا شامل کر لیتے ہیں، کیوں کہ وہ انہیں بیچنی ہوتی ہیں. اب اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ساری کاپیاں کتابیں، تاکہ پیرنٹس کو یہ امپریشن رہے اور اگلے سال بھی وہ کاپیاں کتابیں خریدیں کہ یہ کاپیاں کتابیں جو ہیں یہ ضروری ہیں جب بھی وہ بچے کو لے کر آتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسکول میں ایجوکیشن جو ہے دینے والی ٹیچرز جو ہیں وہ 80% کمپیٹنٹ نہیں ہیں. اچھا. تو سارا زور جو ہے، پہلے ہوتی تھی ٹیچنگ، پہلے تربیت ہوتی تھی وہ ختم ہوئی، پھر ٹیچنگ ہوئی وہ بھی ختم. اب ٹیچنگ کے بعد سارا زور ہے ہوم ورک پہ. تو بچے کو ہوم ورک دے دیا جاتا. اب وہ ہوم ورک لے کر آتا ہے بچہ 2-2:30 بجے بھاری بستہ اٹھا کر مزدوروں کی طرح، اور لا کر وہاں سے وہ گھر پر آتا ہے. گھر پر آ کر 1-8 گھنٹہ آرام کر کے وہ ہوم ورک کرنے میں لگتا ہے تو رات کے 8 بج جاتے ہیں. یعنی ٹوٹل پورا فل ڈے ایجوکیشن ایکٹیویٹیز میں گزر جاتا ہے. اب اس سے دوسری وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے، میں معذرت آپ کو یہاں پہ روکوں گا، ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیں پھر دوسری وجہ کی طرف جو ہے نا وہ ہم آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی السلام علیکم، مسز یونس بات کر رہی ہوں کراچی سے. مسز یونس کراچی سے. جی مسز یونس کیا کہنا چاہیں گی؟ اصل میں تھوڑا سا میں ایک مسئلے پر ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. یہ میرا بیٹا اسکول جاتا ہے، گریڈ 9 میں ہے وہ. تو اس اسکول میں ایشو یہ کیا ہوا ہے کہ اصل میں میرے بیٹے کو تھوڑا سا یہ ہے، کون سا کیمپس ہے، کون سا اسکول ہے؟ وہ کبھی اسکول جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. تو وہ 15-20 ڈیز بعد اگر اسکول جاتے ہیں تو اسکول والے فائن پر ڈے کے حساب سے 100 روپیز چارج کرتے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن میں نے ان کو ٹوٹل اماؤنٹ 45,000 پے کی تھی. پھر ابھی لاسٹ منتھ میرا بیٹا 1 منتھ کے بعد اسکول گیا تھا تو انہوں نے ری ایڈمیشن چارج کی 37,000 کے قریب انہوں نے ٹوٹل اماؤنٹ لی. اور پھر اب اس کے بعد کسی وجہ سے وہ جا نہیں رہے تھے تو اب انہوں نے، کل میرا بیٹا گیا تو انہوں نے 4,000 دوبارہ مطلب فائن بتا دیا کہ آپ 4,000 پے کریں گے تو ہم بچے کو اسکول میں کنٹینیو کرنے دیں گے، نہیں تو ہم نہیں کرنے دیں گے. پھر انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جی نیکسٹ منتھ ہمارے مڈ ٹرمز ہیں، ان کیس اگر یہ کلیئر نہیں کر سکے تو ہم اسکول سے ان کا نام اسٹک آؤٹ کر دیں گے. تو انہوں نے ڈیلی بیسس پہ بات، آپ اسکول کا نام اور اس کیمپس بتائیے نا کہاں ہے. یہ وارسیز ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ہے، کراچی ایڈمن سوسائٹی بلاک 8 میں، سوری پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں. کس نام سے ہے؟ وارسیز ایجوکیشن سسٹم. اچھا، وارسی ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کا بچہ بھی ریگولر اسکول نہیں جا رہا ہے تو اس پہ فائن لگ رہا ہے، اور اب آپ کیا چاہتی ہیں اس مطلب یہ کس بیس پہ اتنا فائن چارج کر رہے ہیں؟ کسی اسکول میں بھی نہیں ہوتا. اگر بچہ نہیں جا رہا تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ اس کو مطلب وہ سمجھائیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ایشو ہے آپ اسکول آؤ، لیکن یہ کیا پیرنٹس پہ اتنا برڈن ڈال کے ان کو بلیک میل کر کے کہ جی ہم اسکول میں نہیں آنے دیں گے، بورڈ کے فارمز نہیں دیں گے. 7,000 وہ بورڈ کی فیس چارج کر رہے ہیں ایگزامینیشن اور انرولمنٹ کے. یہ جو بھی چارج کر رہے ہیں یہ سب انلیگل ہے. نہ فائن چارج کر سکتے ہیں، نہ 1 مہینے کے بعد 5 مہینے سے پہلے. ندیم مرزا صاحب آپ سے بات کر رہیں، یہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سب انلیگل ہے اور آپ اس کی کمپلینٹ کریں ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ڈی جی صاحب کو. اور میرا نمبر ہے، سارے پیجز وغیرہ پر موجود ہے، مجھے اس کی کاپی کریں. یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے، غیر قانونی ہے، پیسے بٹورنے اور لوٹنے کا بہانہ ہے.
لیگلی یہ جو آپ تینوں باتیں بتا رہی ہیں کہ فائن اور ری ایڈمیشن اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لا یہ ہے کہ جو اسکول کی اپرووڈ فیس ہے صرف وہ فیس وصول کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 5 مہینے سے پہلے اسکول میں سے بچے کا چاہے کوئی بھی وجہ ہو ایڈمیشن کینسل نہیں کر سکتا اسکول، اور وہ بھی اس کو پرائر اپروول لینی پڑے گی ڈائریکٹریٹ سے. تو مسز یونس آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ میں اب ایک سوال اور کرنا چاہ رہی تھی کہ جی جلدی سے کر لیں، ذرا ٹائم کم ہے، مختصر کریں. اس ساری سچویشن میں اب میں کیا اسٹیپ لوں کہ بیٹے کو اسکول بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ کیونکہ انہوں نے تو بول دیا کہ آپ فائن پے کریں گے تو ہم آگے ان کو کنٹینیو کرنے دیں گے، ادروائز ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو. آپ ان سے اپروول مانگیں جی کہ آپ کے پاس فائن وصول کرنے کا اختیار موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد سارے اسکول ہیں، یہ ڈائریکٹریٹ کے انڈر میں اور انڈر سرٹن رولز کے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے 2001 2003 2005 میں اس پر رولز بنائے ہوئے. آپ ہمت کریں اور کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ایکچولی وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی ہیں اتنی. وہ دیکھیں یہ تو ایک طے کیا ہوا ہے کہ تمام اسکولوں نے ریکوری کے لیے اور فرنٹ آفس کے اوپر کچھ خواتین رکھی ہوئی ہیں کہ جو ہارش گفتگو کرتی ہیں اور وہ پیرنٹس کو ہراس کرتی ہیں. ہم اس سلسلے میں بھی ایک پرنسپل خود ہیں. ہاں جی میں نے کہا نا وہ ساری فرنٹ آفس میں مالک تو نہیں ہوں گی نا، وہ مالکان نے کچھ اس قسم کی خواتین رکھی ہوئی ہیں کہ جو انٹرویو کر کے کرتی ہیں کہ وہ بدتمیزی کرنے کی چیمپئن ہو. میرے خیال میں مسز یونس آپ کو جو مشورہ دیا ہے، ایک تو آپ اس کی کمپلین کریں نا، کمپلین لانچ کریں. مجھے کس نمبر پہ کمپلین کروں؟ اور یہ سر ندیم جو ہے ان کا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ 0322 232 ایک سیکنڈ آپ پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. 0322 232 6001. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ شکایت کیجیے گا اور ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو بھی آپ وہاں جا کے کر دوں گا. آپ مجھے جب واٹس ایپ کریں گے نا تو وہاں بھی جا کے آپ شکایت کریں. آپ کو خود جانا ہوگا نا، اپنی کمپلین لے کے آپ کو جانا ہوگا. تو بہت شکریہ آپ کا مسٹر یونس، آپ نے کال کیا اور بات کر رہے تھے. تو جناب ندیم مرزا صاحب دوسری بات، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جسٹیفائی کرنا ہے، انہوں نے جو کورس بیچا ہے جس پر پابندی ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. دوسرا جو ٹیچنگ کے بجائے ہوم ورک کے اوپر سارا زور ہے اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے. اور تیسرا جو مین اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ اسکول والے ایک پیٹرن نکل گیا ہے کہ ہم جتنی بھی کتابیں ایکسٹرا نصاب میں لازمی سبجیکٹ کے علاوہ شامل کریں گے اتنا ہی ہمارا اسکول کا نام ہوگا. بھائی یہ بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں. میری بیٹی کو انہوں نے ایک اتنا موٹا ناول دے دیا کہ یہ بھی ناول ہوگا، اس میں سے بھی ایگزام ہوگا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ اس پر یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا نے ایکٹ بنایا، جرمانے کیے اور ٹیچرز کو اس کو کہا، ہم نے کہا جی اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ کاپیاں کتابیں جتنی بھی آپ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، جرنلز ہیں. سمپل یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں اور ہماری بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ آپ اسکول میں لاکرز بنا دیں، مطلب ٹائم ٹیبل کے حساب سے کاپیاں کتابیں منگانے کے بجائے، اور یہ سارا کچھ مطلب بیگ وغیرہ سب وہیں رکھ دیں. جی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. اب جیسے سٹی اسکول نے پابندی لگا دی کہ جی جو اتنا بھاری بیگ ہے بچوں کا، ان کا 20-20 کلو کا 22-22 کلو کا بیگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرالی بیگ لوگوں نے لے کر دیا. انہوں نے کہا ٹرالی بیگ نہیں لا سکتے آپ اسکول میں. یہ جو فیصل چیپٹر ہے سٹی اسکول کا، وہاں پر میرا بیٹا پڑھتا تھا. انہوں نے کہا بھائی ٹرالی بیگ، پاپا ٹرالی بیگ نہیں. اچھا پھر بیگ بھی بیچنے ہوتے ہیں نا، جو ان اسکولوں کے دکاندار آتھورائز ہوتے ہیں ان سے بیگ بھی خریدنے ہیں. چلیں ہم اس پہ واپس آتے ہیں. پابندی لگا دی تو اس کی وجہ بھی سن لیجئے، بعد میں سنیں گے بریک کے بعد. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، پھر واپس آ کے سنتے ہیں اور آصف رزاق صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ناظرین وقت تو ایک شارٹ بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے موضوع پر، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب آصف رزاق صاحب اور جناب ندیم مرزا صاحب. ندیم مرزا صاحب آپ کی طرف بھی واپس آتا ہوں. آصف رزاق صاحب کو ہم نے کافی دیر سے جو ہے نا وہ بٹھایا ہوا ہے. آصف صاحب آپ پلیز بتائیے کہ بچوں کے بستوں کے حوالے سے پہلے تو یہ بات ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا انپٹ ہے آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ بچوں کے بستے کے حوالے سے ایسا ہے کہ ماشاء اللہ پوتے پوتیاں پڑھتے ہیں، تو وہ یہی سچویشن ہے کہ یہ کافی عرصے سے پہلے تو کوئی سننے والا نہیں تھا. اب کم از کم جس طرح مرزا صاحب اور دوسرے صاحبان ہیں، انہوں نے ایک فورم بنا کے اس پہ کہیں نہ کہیں آواز سنی جاتی ہے. ادروائز تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے جو وقت دیکھا اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ان کے وہی 20 کلو 30 کلو کے وزن جو ہیں وہ نرسری کا بچہ یا فرسٹ کا یا سیکنڈ کا ہے وہ لے کے جاتا تھا. اور اسی طریقے سے جو سبجیکٹ کے حوالے سے میرا اپنا خیال ہے اس میں ماں باپ زیادہ قصوروار ہیں.
اچھا وہ وہ اس طرح کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو ہم نے سب کچھ اسی 7 سال میں سکھا دینا ہے. حالانکہ وہ ٹھیک ہے ایک ایج ہوتی ہے 3 سال 5 سال تک آپ بچے کو سکھا نہیں. تو اب تو وہ 2 سال کے بچے بھی لے رہے ہیں اسکول والے, کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد 2.5 سال کے. اور بچے کا تو پیدا ہوتے ہی کئی اسکولز میں آپ رجسٹریشن کرائیں گے تو وہ اس میں شامل ہوگا اس دوڑ میں کہ اس کو وہاں ایڈمیشن مل سکتا ہے. بالکل. ادروائز تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو آج کل دیکھیں آپ کتنی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طرف بھی لے جائیں کہ لوگوں کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے چاہے وہی رہیں, اگر ایک آدمی 1 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کی آمدنی وہی ہے, اخراجات آپ اس کے 40% جو حکومت کی طرف سے وہ بڑھ گئے ہیں. اب جو پرائیویٹ اسکولز کے مالکان ہیں ان سے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے جیسے جو بزرگ ہیں ان کی یہی شکایت ہے کہ جناب مقصد آپ نے کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کیا ہو. آپ اپنی مرضی سے جس طرح آپ یہ جرمانے کر رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم دیا کہ بھئی آپ گھر سے کر کے لائیں. اور تمام بچے جب اب اسی جگہ پہ ہم لوگ پڑھے ہیں بہت سی جگہوں پہ کہ اس وقت جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ نالائق بچے کو ٹیوشن دیتے تھے. اب آلموسٹ تقریباً جو ہے 90% بچے جو ہیں وہ ٹیوشن لیتے ہیں. اور ٹیوشن بھی لازمی ہے پھر آپ کو, اس کا مطلب یا تو سارے بچے نالائق ہیں یا پڑھانے والے یا پیرنٹس بھی. آپ یہ کیونکہ پہلے پیرنٹس کو بھی شامل کر آپ تربیت جو کرنی ہوتی ہے وہ ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کچھ گھنٹوں کے لیے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں. اس میں وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بچے اسی میں انگیج رہتے ہیں. اور جب تھوڑا بڑے ہوتے ہیں آج کل جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کو کہ منشیات بہت عام ہوئی ہے. اب اس میں کوئی ایسا سلسلہ لوگوں کی طرف سے, حالانکہ نارکوٹک ANF جو ہے ان کے بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں جس میں ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں, پیرنٹ دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ دیتے ہیں, لیکن وہ ناکافی ہے. اس میں اب آپ دیکھیں جو اچھے اسکول ہیں جن کے بڑے نام تھے اور ان کی جو گیدرنگز ہو رہی ہیں, پچھلے دنوں آپ نے ایک انٹرنیشنل اسکول کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جس کی مختلف ایک عجیب سی قسم کی ڈیفینس میں جو پارٹی پہ مقدمہ بھی درج ہوا گزری تھانے میں. لیکن وہ اب کیا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب صرف اس کو دیکھیں, آپ اگر اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں تو اس کو صرف اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ ارننگ کرے گا یا وہ بہت ساری چیزیں رکھ لے گا. اس کو ایک معاشرے میں آپ نے ایک اچھا انسان دینا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگر اسکولز جو ہیں وہ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے اسکولز میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جو ٹیچرز کیا کر رہے ہیں. وہ آج کل جائیں تو وہ فیشن شو زیادہ لگتا ہے بنسبت اس کے کہ وہاں پہ تعلیم ہو. اور اگر وہ جو جس طریقے سے مرزا صاحب نے کہا کہ اب وہ اسٹینڈرڈ جو ہے تقریباً 70-80% تو وہ بچیاں پڑھا رہی ہیں جن کی اپنی کا ایجوکیشن شاید ان کا یا تو کہتے ہیں نا ذہنی ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے اس ٹائپ کا پڑھانے کا کہ ان کو کوئی نالج دے سکیں. وہ زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ دوسری طرف لے جاتے ہیں بچوں کو. جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی رکھیں, ایک حد تک رکھیں, اور اس میں کمپٹیشن ہو صرف تعلیم کے حوالے سے. اور تربیت جو ہے وہ ماں باپ نے دینی. نہیں جناب ندیم مرزا صاحب, آپ بات بیچ میں مجموعی طور پر وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ٹرالی بیگس پر انہوں نے پابندی لگا دی. ٹرالی بیگس پر پابندی لگا دی. جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ ٹرالی بیگ جو ہے بچے کو وزن اٹھا کر, وہ اتنا بڑا گیٹ سے لے کر اسکول تک کافی فاصلہ ہے وہاں پر, تو وین سے بچہ اترتا ہے وہ لے کر جاتا, تو ٹرالی میں گھسیٹنے میں آسانی رہتی ہے. کئی اسکول کئی جو ہیں وہ 1st اور 2nd فلور پر بھی کلاس رومس ہیں. ان کا جی ٹرالی سے بچے آپس میں لڑتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ٹرالی بیگس پر پابندی لگا دی. اب یہ کوئی جواز دیکھیے ابھی, اور یہ باقاعدہ اتنا بڑا ادارہ, میں نام لے کے بتا رہا ہوں. اچھا, اب یہ جو بات آصف بھائی نے کی وہ بالکل درست ہے کہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہاتھ میں پوری دنیا دے دی ہے بچے کے, اس کی وجہ سے جو مجموعی رویہ ہے بچوں کا وہ تبدیل ہوا ہے. اور ہمیں جو اپنا تعلیمی سسٹم ہے اس کو جدید اس سے تقاضوں سے ہم آنگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے. ہم نے پیسے بچانے کے چکر میں, ایک اسکول ہے بڑا مشہور اسکول سسٹم ہے, 37-38 ان کے اسکولز ہیں, انہوں نے 8,000 روپے کی 70 ٹیچرز رکھ لیں. اب 8,000 روپے کی ٹیچر بیچاری کیا پڑھائے گی اور اس کی خود کی ایجوکیشن کیا ہوگی. اور موسٹلی یہ ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہوم ورک کیوں دیا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ جس سبجیکٹ کی ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتی. اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 90% اسکولوں میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود نہیں ہیں نجی اسکولوں میں. اب یہ والدین کی وہ وہاں پر وہ اسپرٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسپورٹس پیریڈ ہو گیا یا PT ہو گیا یا یہ ہو گیا یہ ہو گیا.
ताइक्वांडो सिखाई जा रही है, स्केटिंग कराई जा रही है, फला चीज़ कराई जा रही है, ये वो उन तमाम पीरियड्स में जिस पीरियड में पढ़ाना नहीं है। और जो क्लास टीचर है वो होमवर्क दे देती कि भाई मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन करके लेकर आइएगा, फला फला का ये क्वेश्चन करके लेकर आइए। इशू ये है कि वालिदैन को अकल करनी चाहिए कि नामों के पीछे ना भागें, प्राइवेट स्कूल्स को इग्नोर करें, ट्राई करें सरकारी स्कूलों को भी। अगर आपने बच्चे को घर में ही पढ़ाना है और उसको ट्यूशन ही देनी है और होम स्कूलिंग ही करनी है तो आप इनको पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं? चले नदीम साहब, इस पे एक चीज़ और मैं इंडिकेट इस पे इस दफ़ा जो है वो 1 लाख बच्चों ने 1 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरे हैं ओ लेवल्स के, वो अब सरकारी स्कूलों से जो है वो जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं वो फॉर्म भरवा रहे हैं। अच्छा, 9th और मैट्रिक के, और गैर रजिस्टर्ड स्कूलों का फैशन अब ख़त्म होना चाहिए जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वर्ज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब कुबैर भूत साहब। हम उनसे बात करते हैं उस मौजू पे जो हमने गुफ्तगू की। नदीम साहब, आपने पेरेंट की तो नुमाइंदगी कर दी है ऑलमोस्ट, और उनके आमिर सैयद साहब से अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है जैसे होता है, उनसे भी हम बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपके इंस्टीट्यूट के हवाले से कंप्लेन थी जो हमने आपसे शेयर कर भी दी थी पहले, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये मामला क्यों हुआ और पेरेंट्स की शिकायत किस हद तक दुरुस्त हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मेट्रो वन का और आपका कि आपने एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे एक दोनों साइडों का मौका पे मुझे इनवाइट किया। और इसमें मैं बिल्कुल डेफिनेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मौका आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक इदारे की एक डिसिप्लिनरी पॉलिसीज होती हैं, ये आप सब भी जानते हैं। जिन जिन जगहों पे हम काम करते हैं उन जगहों पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब हमारे इदारे की एक डिसिप्लिनरी पॉलिसी बहुत टाइम से, हमारा इदारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जैसे कहना चाहिए एजुकेशन के मामले में और क्वालिटी एजुकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है। और एक वन ऑफ द रीज़न इसके पीछे ये है कि हमारा डिसिप्लिन, हमारा क्लास डिसिप्लिन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है वो पेरेंट्स को बहुत पसंद आता है। और पर्सनली हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स और उनके फिर उनके रिलेटिव्स हमारे पास एडमिशन ही इसीलिए करवाते हैं कि हमारा डिसिप्लिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब हम अपने डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। डिसिप्लिन पर कोई भी खिलाफ वर्जी होती है या कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो हम पहले तो वार्निंग देते हैं। हमने अपने इस बच्चे को भी वार्निंग दी, और मैं तो गुजारिश करूँगा कि मैं भी इस बच्चे का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के साथ आगे उसका फ्यूचर है, आगे उसके करियर का बात है, तो मैं उसका नाम लेना इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहूँगा। हमारा एक स्टूडेंट है जिसमें इन्होंने एक बार हमारे टीचर के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, उसको बुलाया गया, उनके पेरेंट्स को वार्निंग दी गई, उसने माफ़ी मांगी, हमने बोला चले बच्चा है, माफ़ी कर दिया, माफ़ी हो गई। फिर विद इन द सेम मंथ सेकेंड टाइम फिर वापस से उसने एक बच्चे के साथ लड़ाई की। उस बेसिस पे हमने दोनों के पेरेंट्स को बुलाया, दोनों के पेरेंट्स से बातचीत हुई, आपस में माफ़ी तलाफी हुई। चले हमने इस बार भी कर दिया उसको वार्न करके कि चलो बेटा अब से नहीं होना चाहिए। अच्छा कुबैर साहब यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आमिर सैयद साहब जो उस बच्चे के वालिद हैं, उनका तो ये कहना था कि आप लोगों के कहने पर ही उन्होंने बच्चे को 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करवाया, और आप ही के कहने पर उन्होंने बच्चे पर ख़्वामख़्वाह एक प्रेशर डाला कि आप सही बिहेव नहीं कर रहे और ये वो। तो ये तो वो मतलब कह रहे थे कि ये आपके ही किसी स्टाफ ने ये ख़्वामख़्वाह उनके साथ एक इल्ज़ाम लगा दिया बच्चे के ऊपर। तो ये जो इल्ज़ाम है बच्चे के ऊपर, इसका कोई सबूत मौजूद है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको उसी बात से आ रहा था। मैं जो थर्ड इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ ना, वो थर्ड इंसिडेंट के ऊपर बस हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो आप बहुत प्रिसाइज आखिरी इंसिडेंट बताता हूँ कि जी बहुत मुख्तसर बताइएगा, जरा ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। बिल्कुल मुख्तसर होगा कि ये बिल्कुल आखिरी इंसिडेंट ये हुआ कि इसने क्लास के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे को भरी क्लास में गाली दी। अब सर, भरी क्लास में अगर एक बच्चा किसी एडमिनिस्ट्रेशन अपने बड़े को गाली देगा तो इस वक्त तो पूरी क्लास की एविडेंस है। इसके खिलाफ फिर हमने कार्रवाई की और हमने कहा कि अब इस चीज़ को मजीद टॉलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर और 40 बच्चे भी हैं ना क्लास में, हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो हमने आमिर सैयद साहब को ये मशवरा दिया कि सर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, आप एक बच्चे को अभी किसी और इदारे में फौरन से ज्वाइन नहीं करवाइएगा, 1 हफ्ते तक उसको तंबीह कीजिएगा ताकि उसे लगे कि उसने कोई गलती की है। ये अब की अपनी मिसकम्युनिकेशन की वजह से या अपने किसी और रीजन की वजह से ये समझ बैठे कि हमने उन्हें सिर्फ नोटिस दिया 1 हफ्ते का, तो सर ये गलत फहमी पे ये सारा केस मुबनी है। और इसमें आमिर सैयद साहब को चाहिए कि आप आके अगर वापस से हमें मिलना चाहते हैं, हमें ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वेलकम। और नदीम साहब को भी मैंने इन्वाइट किया है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और साथ साथ हमने इनको ये भी बोला है
کہ ہم نے اپنے اس بچے کو, اسٹوڈنٹ کو, اسٹڈی کا لاس نہ ہو تو کسی اور اکیڈمی میں ریفر بھی کر کے اس کا ایڈمیشن بھی کرا دیا تاکہ بچے کی اکیڈمک اسٹڈی کا لاس نہ ہو. تو یہ بتائیے کبیر صاحب, تو ابھی ندیم مرزا صاحب سے بھی آپ کی کنورسیشن ہوئی یا آپ کے کسی ڈائریکٹر سے ہوئی, کسی اور سے, تو اب اس بچے کے حوالے سے فائنل ڈیسیژن کیا ہے؟ آپ کے کسی سیکنڈ کیمپس میں اس کو ایڈمٹ کرا دیا آپ لوگوں نے؟ کہ ہم نے بچے کو ٹرمینیٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے ملٹیپل ایک ہی مہینے کے اندر. اچھا, اب آپ نے اس بچے کو ٹرمینیٹ کر دیا, مطلب ورج میں وہ اب بچہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل, ایکسپیل ہو چکا ہے وہ بچہ. اچھا, اور اس کے بعد ہم نے اس کی سیکیورٹی ڈپازٹ بھی ریٹرن کر دی. اور آپ بتائیں کہ نوٹس یوز کرنے کے بعد, بکس یوز کرنے کے بعد کون پیسے ریٹرن کرتا ہے؟ ہم نے ان کو اس گڈ فیتھ میں یہ بھی ریٹرن کر دیے پیسے. اچھا چلیں, ہم یہ اگر ہمیں فراڈ کرنا ہوتا تو ہم کیسے واپس کرتے؟ کوئی فراڈ کرنے والا پیسے واپس کرتا ہے کبھی؟ آپ ان کے پیرنٹ جو ہے, وہ بچے کے پیرنٹ یہ کہہ رہے تھے اس طرح کی اور بھی کچھ کمپلینس ہیں, لیکن بہرحال ہمارے پاس ابھی وہ کمپلینٹ پہنچے نہیں ہیں. اگر کوئی اور کمپلین آئی تو پھر آپ سے دوبارہ میں 12 سال سے ٹیچنگ کے شعبے میں ہوں, میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. آپ کو کبھی ہمارے 12 سال کے اندر کوئی کمپلین ملی؟ ہم تک تو یہ پہلی کمپلین پہنچی ہے. ندیم مرزا صاحب کچھ کہنا چاہیے؟ تو پھر یہی میں آپ کو, خبیر صاحب یہ آپ نے ایکسپیل کر دیا ہے ایسے بچے کو, لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ منڈے کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور جیسے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے, ہم اس مسئلے کو حل کر لیں. اگر غلطی بچے کی بھی ہے, مان لیا ایک وقت میں, تو ہمیں اس کو ایک چانس اور دینا چاہیے. تو منڈے کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ کروں گا. خبیر صاحب آپ نے سن لیا؟ سر ندیم کی آواز بہت کم آئی, مجھے سنائی نہیں دی سر ندیم کی. میں نے کہا منڈے کو میں آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی ضرور سر, ضرور. اور ہم اس مسئلے کو بیٹھ کے کر لیں گے. بچے کو ہمیں ایک چانس اور دینا چاہیے. میں بھی کون سا, آپ بالکل آ کے ملاقات کریں سر, میں آپ کو پہلے انشاءاللہ اور سارے ایویڈنسز بھی شو کر دوں گا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کا. کبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے ہیں. تو یہ صورتحال انہوں نے تو اپنی طرف سے تو چیپٹر کلوز کر دیا. جی جی جی, ہے نا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے طور پر اس کو نکال دیا ہے اسکول سے, لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. یقیناً جب میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وزٹ کر کے جو ہے وہ معاملات کو درست کر لیں, لیکن اگر کوئی مسلسل اکڑ میں آ جائے اور یہ سمجھے کہ ہم سب کچھ ہیں تو پھر اس پہ بات کرنی پڑے گی. اچھا, ہم لوگ واپس آتے ہیں ایک نیوز بریک کے بعد. آصف رضا صاحب, پھر ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, یہاں وقت ایک بریک کا, اور نیوز بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے, اور بچوں کے بھاری بھرکم بیگس پہ ہم نے بات کی. اور ورج انسٹیٹیوٹ جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, ان کی ایک شکایت تھی, اس پر بھی ہم نے بات کی. اور ورج کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر آئے, انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. اور ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان کے چیئرمین, اور جناب آصف رزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم مرزا صاحب نے اس پہ بات کی اور اس پہ روشنی بھی ڈالی, اور ہم کوشش کریں کہ اس بچی کے والد سے ہمارا رابطہ ہو جائے, جناب عامر سید صاحب سے, تو ہم ڈائریکٹلی انہی کی زبانی ان کی شکایت بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر. اور عامر صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم عامر سید صاحب. السلام علیکم عامر سید صاحب. جی جی, آ رہی ہے آواز؟ جی عامر سید صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. اور عامر سید صاحب, آپ کی آواز تھوڑی ہلکی آ رہی ہے, تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. اور عامر سید صاحب جی بتائیے کہ ورج انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کی بچی سے متعلق کیا کمپلین ہے, اور انہوں نے اس بچی کو وہاں سے ایکسپیل بھی کر دیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا, میں بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اصل میں کراچی میں نہیں ہوں, ورنہ میں خود حاضر ہو جاتا. اچھا, معاملہ میں نے جو ہے وہ ٹائم شارٹ ہے, 2 منٹ ہے آپ کے پاس, اس میں آپ اپنی بات مکمل کریں. اچھا دیکھیے, جو انہوں نے ابھی بات کی ہے ہمارے جو آپ کے مہمان ہیں, تو ندیم بھائی نے, انہوں نے صحیح بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو ادارہ جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو جو ہے وہاں پر کنٹینیو رکھا جائے. اساتذہ اچھے ہیں, تعلیم کا معیار بھی اچھا ہے. ایک غلط فہمی ہے ان کو, انہوں نے کوئی اس طرح کے نوٹس وغیرہ نہیں دیے تھے ہمیں. اس کی صرف مینجمنٹ کی تھوڑی سی غلطی ہے, ان کے اندر مینجمنٹ نے اس کے اندر غلطی ہے. جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہم نے 3 مرتبہ ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے منع کیا. تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنی جنگ تو نہیں لڑ سکتے. ہم نے پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں, انہوں نے ہمارے بات پیسوں کی نہیں ہے, بات بچے کا کردار ختم ہو جائے گا اور اس کا تعلیمی کیریئر ختم ہو جائے گا. نہیں تو یہ بتائیے کہ بچے پر جو انہوں نے الزام لگایا کہ 3 دفعہ بچے نے بدتمیزی کی ہے, ایک دفعہ ٹیچر سے, اسٹاف سے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تینوں مرتبہ, ایک مرتبہ کی بات ہے, 3 مرتبہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میں تینوں مرتبہ انہوں نے تو نوٹس دیا ہے, اور تینوں مرتبہ میں گیا ہوں ان کے بعد بات کرنے کا. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ان کی مینجمنٹ کا ایک بندہ ہے جو بدتمیزی کرتا ہے, وہ پہلے بچہ تھا, اب انہوں نے اس کو ایک ایڈمن کا بندہ بنا دیا ہے.
مگر بات یہ نہیں ہے. اور انہوں نے اعتراف کیا مجھ سے, یہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا لکھ کر دیں مجھے اس بات کے اوپر, تو انہوں نے مجھے لکھ کر نہیں دیا, کوئی نوٹس انہوں نے جاری نہیں کیا مجھے دکھائیں کوئی بھی اگر نوٹس ہے. مگر بات نوٹس کی نہیں ہے جنگ کی, بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بچے کے ساتھ آپ بدتمیزی کرو, جواب میں کچھ کہہ دو تو آپ اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دو بغیر کسی نوٹس کے اوپر. اور ابھی امتحانات قریب ہے تو بچہ کو تو کیریئر ختم ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ بچے کا پھر آپ نام لکھ کر سوشل میڈیا پہ چلا رہے, کوئی بچے نے بدتمیزی کیا, بچے کا کیریئر ختم کر دو گے. ایک طرف ہمیں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جی آ جاؤ بیٹھ کے بات کر لیں. جاوید صاحب نے ابھی یہی بات کی ہے نا کہ جی آ جائیں, ہم نے بات کر لی منڈے کو آ جائیں, اور وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بچے کا نام لکھ کے چلا رہے ہیں. بچے کا تو کیریئر تباہ کر دیں گے تاکہ بچہ کہیں کام کا نہ رہے. ان کو پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے یہ نوٹس. جی میں نے نوٹس بھیجا آپ کو, انہوں نے نوٹس چھاپ دیا, نام لکھ کر چھاپ دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کا کیریئر کس طرح برباد کرتے ہیں. ان کے اپنے بچے نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا ہے کہ مطلب یہ بچہ میٹرک کا بچہ ہے اور آپ اس کا نام لے کر پبلک نوٹس چلا رہے ہو. مطلب آپ کردار کشی کر رہے ہو بچے کی تاکہ بچے کا کیریئر ہی ختم ہو جائے. ان لوگوں کا احساس نہیں ہے کہ کمپنی کھول کے بیٹھے ہوئے خالی پیسے کمانے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں, بدماش رکھے ہوئے انہوں نے اپنے پاس. اب ظاہر ہے ان سے جنگ تو نہیں لڑ سکتے نا, ہم تو سوشل میڈیا پہ جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ کی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا مجھے. ہم نے تو اس لیے سب لوگوں کو بتایا کہ لوگ والدین اپنے بچوں کو بچائیں اس طرح کی کمپنیوں سے. یہ سب انہوں نے بدماش رکھے ہوئے, بدماشیاں کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں. اس کے نام پر پھر پیسے کھا لیتے ہیں, اس کے پیسے روک لیتے ہیں. میں نے 3 مرتبہ میں نے بچے کی والدہ نے جا کے ان سے منتیں کی, میں نے کہا بھائی بات کر لو, اور میں نے بڑا نرم رویہ رکھا ان سے. انہوں نے کہا آج ہم سے غلطی ہو گئی, ہم دیکھ لیں گے, ہم کاروائی کر لیں گے. جب میں نے تو میرے خیال میں اس پہ ندیم مرزا صاحب نے بات کی ہے منڈے کو ان سے ملاقات کا, تو وہاں جا کر ظاہر آپ بھی اگر واپس آ جائیں گے تو ساتھ ہوں گے, یہ شاید آپ اکیلے جائیں گے. میں ندیم مرزا صاحب کی بات سن لیں, یہ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عامر, میں اس مسئلے پہ جا کر وہاں ان سے بات کرتا ہوں, اور جو اسٹاف جس کا آپ نے بتایا کہ اس نے ایکسکیوز کیا, اس کا نام بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا. تو حمزہ نام ہے, حمزہ. اچھا, اس حمزہ سے بھی بات کروں گا. اور اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ اس دن جو ہے وہ والدہ کے ساتھ بچی کو ضرور بھیجیں اسکول. میں آ جاؤں گا, میں تو انشاءاللہ کل آ جاؤں گا, ابھی میں کراچی میں نہیں ہوں. لے کر آئیے گا, پھر وہیں بیٹھ کر اس مسئلے کو طے کریں گے. اور اگر وہ بضد ہوں گے کہ ہم نے نہیں اس بچے کو نہیں رکھنا, نہیں پڑھانا, اور ہم نے اس کو جو ہے, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو ہے اس پر پھر ہم جو بھی اپنی کاروائی ہوگی وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے عامر سعید صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ندیم مرزا صاحب, اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی, اور اب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے اورنگی ٹاؤن میں جو ایک واقعہ ہوا, اور پولیس کی ڈکیتوں کی ڈکیتیاں تو ہم سنتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ایک بہت بڑی واردات سامنے آئی, اور اس میں یہ بات انکوائری رپورٹ میں بھی اس کا انکشاف ہوا کہ یہ پولیس ڈکیتی ہے. اور پولیس کے کچھ لوگوں نے وہاں پر مل کر کیا پلان کیا اور کیسے کیا, سارا کچھ سامنے آئے گیا انکوائری رپورٹ میں. اس پر آصف رزاق صاحب اپنا ایکسپرٹ اوپینین شیئر کرنا چاہیں گے. جناب کیا کہنا چاہیں گے آصف رزاق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ کہنا چاہوں گا, ایک تو پہلے پولیس کی جو سسٹم ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک جو کمیشنڈ افسر ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, جس طرح SSP ہیں, اور DSP جو کہلاتے ہیں وہ پروونشل سروس کے لوگ ہیں. جو پروونشل سروس کے لوگ ہیں, اب نئی جو ترمیم آئی ہے اور پولیس کے حوالے سے ان کے اختیارات ہیں کہ ان کو سزا دی جا سکے. جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہیں, جو SSP صاحب ہیں, ان کے بارے میں جو بھی رپورٹ میں لکھا گیا ہے, ان کو نہ تو IG سزا دے سکتے ہیں, IG بھی سزا نہیں دے سکتے, CM بھی سزا نہیں دے سکتے, گورنر بھی نہیں دے سکتے. وہ جائے گا ان کا سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, وہاں سے جو بھی انکوائری ہوگی, ری انکوائری ہوگی, اور اس کے بعد ان کو جو ہے اس پہ جو بھی سزا دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی وہ سیٹل ہوگا. لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے, جو تجربہ یہی ہے کہ 1% یا 2% لوگوں کو سزا ملتی ہے. باقی بہت سارے اسکینڈلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ مینیج ہو جاتا ہے وہاں پر. اب آ گئے جو صوبائی گورنمنٹ میں جو DSP ہیں, ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایسے ٹاسک نہیں دیے جا سکتے کیونکہ وہ انڈر ٹریننگ DSP ہیں. اور ان کے بارے میں ایک مشہور ایڈوکیٹ ہے نیاز احمد کھوسہ صاحب نے, انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں وہ یہ بھی ریفرنس دیا ہے کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن, جس کی پچھلے 10-12 سال سے نہایت ہی شکایات کرپشن کے حوالے سے تھیں, میرٹ کے حوالے سے تھیں, تو ان کا جو کالم موجود ہے کہ اس کے تمام پیپرز فیل ہو گئے تھے. اور اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے جو انڈیپینڈنٹ ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ شاید بنا کے رکھ دیں, ایسی کسی جگہ پہ نہ جائیں, تو اس کے تمام پیپرز بھی فیل تھے.
اب اس میں آپ دیکھیں تیسرا آ جاتا ہے کہ اس میں جو حساس ادارے یا دوسری سسٹر ایجنسیز کا نام لیا گیا ہے، تو یہ ایک نامناسب سا ہے میرے اپنے اوپینین کے مطابق، اس لیے کہ اگر جو انٹیلیجنس یا دوسری ایجنسیز دیتی ہیں اس میں کمانڈ ان کا افسر نہیں کرتا، کمانڈ پولیس افسر ہی کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چاہے آپ دیکھیں کوئی ایس ایچ او ساتھ نہیں گیا، کوئی ڈی ایس پی جو پرانا ہے یا اے ایس پی پرانے ہیں، بڑے اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ رائٹ. اور اس پہ الطاف حسین صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیں ضرور. السلام علیکم جناب الطاف حسین صاحب. جی وعلیکم السلام. الطاف حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ اورنگی ٹاؤن والے واقعے پر بس مختصراً آپ اپنا ایکسپرٹ اوپینین کیا دینا چاہیں گے؟ کہاں کیا غلط کنڈکٹ کیا ہے پولیس نے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں جو لیک آف سپرویژن اور لیک آف ایکسپیرینس ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ اس میں آتی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل تھیں. سب سے پہلے جو سپروائزر تھا یا جو ایس ایس پی صاحب تھے ساؤتھ کے، وہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، اچھے آدمی ہیں، ہمارے ساتھ کام بھی کیا ہے انہوں نے اور ہم سب نے مل کے کام بھی کیا ہے. لیکن وہاں وہ تھوڑا سا انہوں نے یہ لیک آف سپرویژن دکھا دیا کہ انہوں نے ایک ٹرینی ڈی ایس پی اس کو وہاں بھیج دیا، اور جب بھی یہ انفارمر ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی ایکسپیرینس پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ اپنی سپرویژن رکھتا ہے، وہ اپنے سامنے سارے یہ کام کرتا ہے سرچ کا اور سیزنگ جس طریقے سے کرتے ہیں جو سیزر انہوں نے کیا. یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں باہری گاڑی میں بیٹھا رہا اور 2 سپاہی اور وہ 2 جو انفارمر تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے ساری چیزیں، یہ پیسے اور دیگر چیزیں اٹھا لی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں لیک آف سپرویژن تھا، اس کی انہوں نے سزا بھگتی ہے، اور اس کے بعد پھر آ کے جب وہ یہ معاملہ تمام ایکسپوز ہو گیا تو کچھ پیسے انہوں نے واپس بھی کر دیے، 1,50,00,000 یا 5 لاکھ سم تھنگ اور زیورات، اور ابھی بھی 80 یا 85 لاکھ مسنگ ہیں، جو کہ یقیناً وہ انفارمر ہی لے گئے ہوں گے، وہ ان کا حصہ ہوگا. اور رہی بات اس کی کہ جو قانونی کارروائی ہوئی ہے اس میں بھی ایکیوز کو فائدہ پہنچایا گیا، کیونکہ پہلے دن سے ہی کمپلیننٹ اپنی درخواست جب اس نے دی ہوئی تھی وہ واپس لے رہا تھا، اس کو پیسے مل گئے ہیں اور باقی ملنے کی ظاہر ہے اس کو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی تو اس نے وہ واپس لے رہا ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ڈیفینیٹلی یہ پہلی پیشی پہ یہ کیس ختم ہو جائے گا اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ایکیوز کو ہوگا، اور پولیس انکوائری یا جو پولیس جو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے وہ کورٹ کے فیصلے پہ ہی ہوتا ہے. جب وہ کورٹ کا فیصلہ ہی آ جائے گا کہ جی یہ کیس ختم ہو گیا ہے اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الٹیمیٹلی بحال. الطاف حسین صاحب معذرت چاہوں گا، وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا. آصف رضا صاحب اگر کوئی کلوزنگ بہت شارٹ کامنٹ ہے تو پلیز کر دیں. جس طرح میں انڈوز کروں گا، جس طرح الطاف نے کہا ہے کہ یہ ایک ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح انفارمیشن ہو، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں، انہوں نے ایک ایس ایس پی نے دوسرے ایس ایس پی کو بتا کے کام کیا ہے اور وہ اچھی شہرت کے افسر ہیں. اب ساؤتھ کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے ڈی آئی جی، وہاں کے ایس ایس پی، لیکن جو مس ہینڈل ہوا وہ یہی تھا کہ پرائیویٹ لوگوں نے ریٹ کر دیا. جب تک وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے ساری بات بھی سامنے نہیں آئے گی، اور عام طور پہ جو انفارمرز ہوتے ہیں وہ چوری بھی کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ حصہ بھی رکھ لیتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا آصف رضا صاحب، ندیم صاحب بہت شکریہ، اور ناظرین اجازت دیجیے اختر شاہین کو اللہ حافظ.